حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہفتے کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ مکر و فریب کا دن ہے۔ صحابہ نے وجہ دریافت کی تو فرمایا اس لیے کہ اس دن قریش نے دارالندوہ میں میرے متعلق فریب کیا تھا۔ اتوار کے دن کے متعلق دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ درخت بونے اور عمارتیں بنانے کا دن ہے۔ وجہ دریافت کی تو فرمایا اس لیے کہ اس دن دنیا کی اور آبادی کی ابتدا ہوئی تھی۔ پیر کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ سفر اور تجارت کا دن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیسے؟ فرمایا شعیب علیہ السلام پیغمبر نے اس دن سفر کیا تھا اور تجارت کی تھی۔ منگل کے دن کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا یہ خون کا دن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیوں کر؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ بدھ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ نحوست اور بد نصیبی کا دن ہے۔ وجہ دریافت کی تو فرمایا اسی دن اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور عاد و ثمود کو تباہ کیا۔ جمعرات کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا یہ حاجات پوری کرنے اور بادشاہوں کے پاس جانے کا دن ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا اس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نمرود کے پاس گئے تھے۔ نمرود نے آپ کے کام کر دیے اور آپ نے ہاجرہ اس سے حاصل کر لی تھی۔ جمعے کے دن کے متعلق سوال میں فرمایا یہ خطبہ اور نکاح کا دن ہے۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیسے؟ فرمایا اس روز انبیاء نکاح کرتے تھے۔ زہری نے بروایت حضرت عبد الرحمن بن کعب بوساق سے بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن کے دادا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جمعرات کے ہی دن نکلا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے 900 برس کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہفتہ اتوار کو روزہ رکھو اور یہود و نصارہ کا خلاف کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ ہاں وہ شخص مستثنیٰ ہے جس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو اس وقت تک مہلت دو کہ آپس میں صلح کر لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے، نہ سفر میں نہ اقامت میں۔ آپ فرماتے تھے ان دونوں دنوں میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔